جو آیت میں نے قرآن مجید کی سورہ حشر سے پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا صحابہ کی شان یہ ہے کہ یہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں بڑی ضرورت بھی ہو، اگرچہ انہیں اس چیز کی شدید حاجت بھی ہو، پھر بھی یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اِثار کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید نے تعریف کی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یہ اِثار ہے، اپنی ذات پر دوسروں کو، یعنی مجھے بڑی ضرورت ہے لیکن میں اپنی ضرورت کو ترجیح دیتا ہوں۔ میں نے ویسے تھوڑا ڈھونڈا ہے اِثار کا پس منظر، مجھے مختلف زبانوں میں اس کا کوئی شاندار مفہوم نہیں ملا۔ انگلش کو دیکھیں آپ، دیگر زبانوں کو دیکھیں تو سیکریفائس کے اندر وہ خاص حسن نہیں جو اِثار میں۔ آپ قربانی کا لفظ اگر استعمال کریں گے تو میری ذاتی رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، میری رائے یہ ہے کہ یہ جو اِثار ہے یہ قربانی سے اوپر کی چیز ہے، یہ اس سے تھوڑا 2 قدم آگے کی چیز، یعنی ایسا نہیں کہ آپ کے پاس وہ چیز اضافی پڑی ہوئی تھی۔ ویسے تو لوگ اللہ کے راستے میں وہ چیز دیتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ میرے مال سے کچھ اضافی ہے، لیکن قرآن مجید فرماتا ہے کہ صحابہ کی شان یہ ہے کہ انہیں ضرورت ہے، اس چیز کی حاجت ہے، طلب ہے انہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یار ضرورت مجھے بڑی ہے پر میرے بھائی کو زیادہ ضرورت ہے، یہ میں چیز اسے دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ زندگی میں اثار لوگوں نے کیا ہوگا، ہم پر بھی کیا ہے، لوگ اثار کرتے ہیں، لیکن کافی ڈھونڈنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اثار دراصل وہ ہے جو ماں باپ اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ بڑی لمبی چوڑی عمر نہیں ہوئی، ابھی نوجوان ہے، 30 سال 35 سال عمر ہوتی ہے، اس کے 2 3 4 بچے ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کا دور ہے بہترین لباس پہننے کا، اچھے جوتے خریدنے کا، مہنگی گھڑی پہننے کا، اس کا دور ہے بہت ساری اپنی قلبی خواہشات پوری کرنے کا، لیکن وہی نوجوان ابھی 30 35 سال عمر ہے تو اپنی بیوی سے عید والے دن کہہ رہا ہے کہ میرے کپڑے ٹھیک ہیں، وہ فلانی شادی پہ تو لیے تھے میں نے 2 جوڑے، میرے ٹھیک ہیں تو بچوں کے لے آ۔ حالانکہ اس کا حال یہ ہے کہ اس کی جیب پھٹی ہوئی ہے، کسی اور کپڑے کی اس نے لگوا رکھی ہے، حال اس کا یہ ہے کہ اس کا لباس بوسیدہ ہو گیا ہے، اسے 2 3 جوڑے اشر چاہیے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں تو بچوں کی دیکھ، میرے کپڑے ٹھیک ہیں، میرا گزارا۔ ایک حدیث پاک میں نے اس عنوان پر دیکھی جس نے اور زیادہ کشادگی پیدا کی سینے میں۔ نبی کریم علیہ السلام رات کو کاشانہ نور تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایک انفرادی نظارہ دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک خاتون آئی تھیں، ان کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، اور بھوک کی شدت ان کے چہروں سے عیا تھی، تینوں ماں بیٹیوں کی۔ حضور میرے پاس بظاہر ایک ہی کھجور موجود تھی، میں نے وہ کھجور ان کو دے دی، لیکن نظارہ میں نے عجیب دیکھا ہے کہ ماں کے چہرے سے بھی گویا بھوک تو چھلک رہی تھی، لیکن ماں نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، خود نہیں کھایا، دونوں بیٹیوں کو کھلا دیا۔ حضور یہ نظارہ، تو حضور نے فرمایا جو بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا جائے گا اللہ قیامت میں جنت عطا فرمائے گا۔ آپ اس کو سمجھیے، یہ اثار ہے، یہ قربانی ہے، آپ کو شدید حاجت ہے، آپ کو طلب ہے، آپ کو ضرورت ہے اس چیز کی، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں بھائی تو استعمال کر لے میرا۔ یہ ہے مومن کی شان، یہ مومن کا مقام ہے۔ یہاں لوگ نا 2-4 کلو گوشت دے کے نا کسی کو تو جھڑک دیں گے، یہاں لوگ اپنا پھٹا پرانا لباس کسی کو دے کے تو کہیں گے کہ میں نے تیرے اوپر بڑا احسان کیا، تو میرا احسان مند ہو، لوگوں کا یہ رویہ ہوگا، لیکن
یاد رکھیے گا ایثار یہ ہے کہ آپ کو خواہش ہے، آپ کو حاجت ہے، آپ کو طلب ہے، آپ خود ضرورت مند ہیں، لیکن آپ نے اپنی ضرورت کو چھوڑ کر دوسرے کی ضرورت کا خیال کیا ہے۔ اس کی دلیلیں بے شمار کتب احادیث میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اگر ہماری کبھی توجہ ہو تو کئی دفعہ ہم ان چیزوں کو دیکھ چکے ہیں، لیکن تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں طلب ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون نبی پاک علیہ السلام کے لیے ایک چادر بن کے لائی تھی، تیار کر کے نا حضور کے لیے۔ تو آپ کو پتہ ہے، آپ نے سن رکھا ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام کے لباس مبارک پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں وہ لائیں چادر، اور اس حدیث کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ چاہیے بھی تھا کہ حضور کو نئی چادر دی جائے، محسوس بھی ضرورت ہو رہی تھی، لیکن سرکار نئی چادر خرید نہیں فرما رہے تھے، فقر اختیاری اختیار کیے ہوئے تھے۔ تو وہ خاتون چادر لے آئیں، حضور کو پیش کر دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے چادر کو آپ صحابہ کہنے لگے حضور بڑی پیاری لگ رہی ہے۔ تو ایک صحابی بیچ میں سے اٹھے کہنے لگے حضور کیا بات ہے، کتنی پیاری لگ رہی ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ تو اس تعریف کا مطلب تو آپ سمجھتے ہی ہیں، جب کوئی زیادہ ہی تعریف کرے تو پھر اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے تجھے چاہیے؟ اس نے کہا کرم نوازی ہو جائے تو کیا بات ہے۔ کریم اندر تشریف لے گئے اور حضور نے اس چادر کو اتارا، پرانے والی پیوند والی چادر پھر پہن لی، اور اس چادر کو طے کر کے محبوب نے اس غلام کو عطا کر دیا۔ اب حدیث صحیح میں یہ لفظ موجود ہیں، روایت کرنے والی راوی فرماتے ہیں حضور کو ضرورت تھی، نبی کریم کو حاجت تھی، حضور کو وہ چادر چاہیے بھی تھی، اس لیے کہ بہت پیوند لگے ہوئے ہیں دامن مبارک کو، لیکن سرکار نے باوجود ضرورت کے وہ چادر اس شخص کو دے دی۔ فرماتے ہیں کریم اندر تشریف لے گئے حجرہ نور میں، ہم سب نے اس شخص سے کہا کہ میاں کیا بات کرتے ہو، حضور کو ضرورت تھی اور حضور فقر اختیاری میں ہیں، کسی سے فرماتے بھی نہیں، آج ایک چادر آئی ہے تو تم نے مانگ لی ہے، تم نے کیا کیا؟ تو شخص کہنے لگے تمہارا کیا خیال ہے، میں نے ایسے ہی مانگی ہے، حضور کے جسم سے لگ گئی تھی، عمر بھر میں تبرک بنا کے رکھوں گا، اور جب مرنے لگوں گا تو گھر والوں کو وصیت کروں گا کہ اسی میں مجھے کفن دے دیا جائے۔ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک خیال مصطفیٰ نکلا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے ترجیح دی، فرمایا اگرچہ ضرورت ہے مجھے، اگرچہ حاجت ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا ضرورت مند ہے تو اپنی ضرورت کو چھوڑ دیا جائے۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، شدید حاجت بھی ہو، شدید ضرورت بھی ہو، تو پھر بھی دوسرے کی ضرورت کا احساس کیا جائے، یہ ایثار ہے۔ ہم نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بھی، لوگوں کو بھی، معاشرے کو، سوسائٹی کو خود غرض بنایا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن لوگ لوگوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لوگ اپنے تعلقات کو بیچتے ہیں، عہدے اور منصب اور تعلقات، ان سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ملتے ہیں جو بے لوث ہوں، جو مخلص ہوں، جن کا ارادہ نفع لینے کا نہیں، محبت بانٹنے کا ہو۔ ایثار یہ ہے کہ آپ قربانی دیں، آپ اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دیں۔ آپ کو حاجت ہے، آپ کو ضرورت ہے، لیکن آپ دوسرے کا خیال۔ کمرے سے باہر آئیں تو فرمایا یہاں کھڑی ہو، میں تیرے سامنے تیری قربانی کا جانور ذبح کر دینے لگا۔ آپ ذرا اس بات کو دیکھو، مسند امام احمد بن حنبل میں حضور نے فرمایا جانور سونا بھی ہونا چاہیے اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہونی چاہیے، با اعتبار قیمت بھی زیادہ ہو، مہنگا خرید کے لائے ہوں آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینا اس رب کی بارگاہ میں ہے جو بڑی شانوں والا ہے۔ تو ہم نا آہستہ آہستہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں جو چیزیں ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ ہو جاتا ہے کچھ چیزوں سے پیار ہونا چاہیے، لیکن جب اس چیز سے بڑھ کر رب سے، محبوب سے پیار ہو تو پھر وہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے چھوٹی سی ایک گھوڑی لے کے پالی، پیار بھی بڑا ہو گیا، وہ بڑی بھی ہو گئی، خوبصورت بھی بڑی تھی، اور کبھی کبھی میرے بچے مذاق بھی کرتے۔
کہتے ابا سچ بتا ہم سے زیادہ پیار ہے کہ اس گھوڑی سے زیادہ پیار ہے؟ کیونکہ گھر آتے ہی آپ پوچھتے ہیں چارہ ڈالا ہے کہ نہیں، پانی پلایا ہے کہ نہیں، تو پیار اس سے زیادہ کہ ہم سے؟ تو حضرت عائشہ بن نعمان فرماتے تم نے جتنی باتیں کرنی ہے کرو، اور مجھے پیار ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بڑی خدمت کرتے، پیار کرتے، آیت نازل ہو گئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ غریب آدمی، ماڑا بندہ، گھوڑی کی لگام پکڑی اور مدینے والے رسول کی بارگاہ میں پہنچ گئی، یا رسول اللہ میری قبول کر لیں۔ آپ یقین کریں حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ سب سے پہلے وہ والا 100 بند کرتے ہیں جو مسجد جاتا تھا، سب سے پہلے لوگوں نے وہ رستے کاٹے، وہ کنیکشن کاٹے جو اللہ کے رستے میں جاتے تھے۔ کیا کرتے ہو صاحب؟ یہ تو اصل ہے، باقی تو ساری فروعات ہیں، باقی تو ساری شاخیں ہیں، تو آپ نے جاڑی کاٹ دی جہاں سے آ رہا تھا۔ اپنی ساری ضروریات لوگ پوری کریں گے اور 1.5 لاکھ تنخواہ میں سے پورا 2000 مسجد دے کے کہیں گے دیا تو ہے 2000، لیتے وقت کبھی نہیں حساب کریں گے کہ اللہ سے لیا کتنا ہے، دیتے وقت گنیں گے، شمار کریں گے۔ تو بھائی حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کہتی ہے میں ایک دن گن کے نا حضور کی بارگاہ میں کچھ پیسے، تو عورتوں کی طبیعت ہوتی ہے وہ گنتی بھول بھی جاتی ہیں اور کئی دفعہ احتیاطاً بھی 3-4 دفعہ گن لیتی ہیں۔ کہتی میں نے 2-3 دفعہ پیسے گن کے حضور کو دیے تو سرکار مسکرائے، فرمانے لگے اسماء رب کے رستے میں گن گن کے نہ دیا کر، یہ بخاری ہے، گن گن کے نہ دے۔ یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا تو اس کے رستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے۔ زاہدوں نے یہ عجب کام کیا، عجب ہے کہ تسبیح کے دانوں سے جو کام لیا، چاہیے تھا کہ بے شمار پکارتے تجھ کو، یہ بھی کوئی بات ہے کہ گن گن کے تیرا نام لیا، یہ بھی کوئی بات ہے گن گن کے تیرا نام لیا۔ میرے عزیز سمجھ رہے اچھے طریقے سے، حضرت عائشہ بن نعمان گھوڑی لے کے آ گئے، یا رسول اللہ قبول کر لیں، تو حضور نے فرمایا تیری قبول ہو گئی۔ اس بات کو ذرا پھر ایک دفعہ سمجھ لیں، تیری قبول ہے۔ حضور کو پتہ ہے نا اس کا پیار بڑا ہے، حضور کو پتہ ہے اس نے پالی ہے، پر لے آئے تو فرمایا تیری قبول ہے، رکھ لی۔ چونکہ آپ کی جو روحانی ترقی ہے وہ بغیر اس کے ممکن نہیں، حضور نے وہ رکھ لی کھوڑی۔ جناب حارثہ بن نعمان خوشی خوشی گھر چلے گئے، ان کے بیٹے زید بن حارثہ آئے، تو نبی پاک نے فرمایا یہ بھی اللہ کے رستے میں مجھے تحفہ ملا ہے، اب میں تجھے تحفہ دے رہا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ نے گھوڑی لی، دوبارہ گھر گئے تو والد کہنے لگے یہ کیوں لے آئے ہو؟ یہ تو میں دے آیا تھا۔ وہ بھی صحابی تھے نا، کہنے لگے آپ نے مصطفیٰ کو تحفہ دیا تھا، مصطفیٰ کریم نے مجھے دے دیا۔ تو حضرت حارثہ بن نعمان رو پڑے، فرمایا دیکھو میرے کریم کا کرم، قبول بھی کر لیا ہے اور یہ بھی انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ رہ بھی تیری آنکھوں کے سامنے۔ تو اپنا وہ جو خاص ذوق ہے اللہ کی راہ میں کچھ دینے کا، جانور کو قربان کرنے کا، احسار کرنے کا، قربانی دینے، اس ذوق کو کبھی بجھنے نہ دے۔ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حد بیان کر دی، اور میرا خیال ہے یہ حدیث سمجھنے کے بعد بھی اگر سخاوت کا ذوق پیدا نہ ہو تو پھر بندے کو نا سرجری کرانی چاہیے دل کی، پھر اس کو سرجری کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رستے میں خیرات کر کے جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کے رستے میں خیرات کر کے جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کے رستے میں دے کے جہنم سے بچ جاؤ، کہ تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے رستے میں خیرات کر دیا کرو۔ اگر یہاں بھی ذوق، یعنی کھجور بھی پوری نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا، ساری زندگی یہی رونا رونا ہے ہم نے کہ غریب بڑے حالات خراب ہے، ماڑے بڑے ہیں، پوری نہیں پڑتی، اس سے آگے بھی جانے ہیں کہ ادھر ہی رہنے۔ دیکھو یاد رکھو، اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ فرمایا صدقہ دے، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے، ایک ٹکڑا کھجور کا۔ اب سمجھ لیں بات کو، ہمارا جو معیار اب خرچ کرنے کا ہے نا، وہ تو ہم نے امیر لوگوں کے ذمہ لگا دیا ہے، اور امیر بیچارہ بھی وہ کئی دفعہ الجھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جناب کس کس کو دیں،
مسجد کو, مدرسے کو, گلی بنانے والوں کو, قبرستان بنانے والوں کو, غریبوں کو, بیواؤں کو, سب کو پتہ چل گیا محلے میں فلانا بندہ امیر ہے, تو ہر ایک کی توجہ اسی کی جانب ہے. اور میں نے تو اپنی زندگی میں یہ بھی دیکھا ہے کہ امیر کے پاس پیسے آ جائیں تو لوگ اس طرح شکوہ کرتے ہیں کہ دیتا نہیں, جیسے اس کے نہیں اس بیچارے کے پیسے ہیں. اس کے بہن بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو جی خود کروڑوں کی جائیداد خرید لی, ہمیں 5,000 نہیں دیا. بھئی خدا کے بندے پیسے اس کے دے چاہے نہ دے. تو جب ہم سارے مل کے سخاوت کریں گے, جب امت ساری یہ شعور پیدا کرے گی, بیدار کرے گی اپنے دل میں باتیں کہ میں نے اللہ کے راستے میں کچھ دینا ہے, تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے, میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک پوری یونیورسٹی قائم کر دینا بھی بڑا کمال ہے. تو میں نے اپنے شہر کے اندر ضلع میں ایک یونیورسٹی قائم کر دی, ایک انسٹیٹیوٹ بنا دینا بھی بڑا کمال ہے, اور ایک مدرسہ قائم کر دینا قرآن و سنت کا بہت بڑا کمال ہے. لیکن ہم یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے. ایک غریب بچے کا خرچہ تو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ نے ایک غریب بچہ باشعور کر دیا, تعلیم یافتہ ہو گیا, تو آپ نے یونیورسٹی کا کام ہی کیا ہے. لیکن ہم اس طرف بھی آنے کو تیار نہیں ہوتے. اپنی قربانی کے لحاظ سے ماحول کو سخاوت کا رنگ دیں, ماحول کو ذوق کا رنگ دیں. ہمارے ہاں لوگ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ قربانی کا سارا گوشت گھر میں رکھنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. سارا گوشت کیا, پورا اونٹ آپ گھر میں کھا لیں, شریعت آپ کو منع نہیں کرتی. لیکن کس نے کان میں بتایا تھا کہ قربانی کے بعد گوشت ملنا ہی نہیں؟ کریں, پوچھیں الیکٹریشین لوگ جو یہ کام کرتے ہیں, مکینک لوگ, ان سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ فریزر کا کام آنے لگ گیا. لوگ فریجیں ٹھیک کرا رہے ہیں, یہ کہ گوشت سٹاک کرنا ہے, پتہ نہیں اس کے بعد کوئی بکرا ہاتھ آئے کہ نہ آئے, آخری سمجھ کے کھانا ہے. ایسا نہ کرو. اگر سارا گھر میں رکھنے کا مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھ لیتے ہو, تو کیا کسی مفتی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ سارا بانٹ دینا بھی جائز ہے؟ یہ بھی فتویٰ پوچھو کسی سے. قربانی ساری رکھنی بھی جائز ہے اور ساری بانٹ دینی بھی. ایک لقمہ بھی نہ کھائیں, ساری بانٹ دیں. آپ بانٹتے رہیں, رب کریم آپ کو اور دینے کا ارادہ فرماتا رہے گا. تو اپنے ہاں یہ ذوق, اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا شوق, وہ خاص توانائی, وہ خاص اور پیاری چیز. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بڑا فرما بردار تھا اپنی ماں کا. اماں چولہے میں آگ جلانے لگتی تو حضرت انس بن مالک عرض کرتے اماں جی آگ تو مجھے بھی جلانی آتی ہے, روٹیاں نہیں پکانی آتی, تو میں آگ جلا دیتا ہوں, اب روٹیاں پکا دیں. بچے سارے ہی اچھے ہوتے ہیں پر کچھ کی ادائیں بڑی نرالی ہوتی ہیں. وہ فرما بردار ہوتے ہیں, ان سے پیار ہو جاتے ہیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں بڑا پیار کرتی تھی. میری عمر 10 سال ہو گئی اور مدینہ بھی سارا نور سے بھر گیا. مدینے والے رسول ہجرت کر کے تشریف لے آئے. اب یہ لاڈلے بیٹے ہیں, ماں کے لاڈلے بیٹے. اللہ اکبر. ماں نے کیا کیا, حضرت انس بن مالک کا بازو تھاما, مدرسے میں نہیں لے کے گئیں, یونیورسٹی میں نہیں لے کے گئیں, کالج میں نہیں لے کے گئیں, جہاں سے سارے علم جنم لیتے ہیں نا, جہاں سے ساری یونیورسٹیاں بنتی ہیں, اس محبوب کی بارگاہ میں بیٹا پیش کر دیا. دل پہ میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا. عشق ہو جائے ہمیں مرشد سے, عشق ہو جائے ہمیں استاد سے. لوگ بچہ پڑھنے کے لیے تو ان کے ادارے میں بھیج دیتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہو کہ کوئی بچہ اس لیے بھیج دے کہ یہ آپ کے گھر کے کام کاج کرے گا؟ یہ بڑا مشکل کام ہے. انسان کو اولاد کمزور کر دیتی ہے, بندہ اولاد کے حق میں بزدل ہو جاتا ہے. وہ نہیں تسلیم کرتا کہ میرا بچہ اس طرح نوکری کرے, لیکن یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. حضرت انس بن مالک کا بازو تھام کے ماں نے کہا مستقبل کی کوئی فکر نہیں. لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا, عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انس نہ آپ کے گھر کے کام کاج کیا کرے گا. یہ جو مزاج ہے نا خدمت کا, یہ ذوق, یہ رنگ
हम लोग जो होते हैं ना, हम और स्टेटस में जिंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन फकर का तरीकत का स्टेटस और होता है, और होता है। वो क्या किसी शायर ने 2 जुमलों में बात खत्म कर दी, उसे क्या तेरियां वेख के अदामा मैं मुरीद हो गई। वो बाज़ अदाएं ऐसी होती है कि जिन पे खुद ब खुद प्यार आता है, प्यार छलकता है, प्यार खुद ब खुद जो है वो औत करके निकलता है। तो अजीज याद रखने, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मेरी अम्मा मुझे छोड़ गई, कहने लगी सोनिया मिम्मा तुहिब्बून, पुत्र मुझे प्यारा है, चूंकि प्यारा है। तो अब ये सैयदा फातिमा के घर में काम काज करेगा, चूंकि प्यारा है तो सैयदा आयशा सिद्दीका को सौदा सलफ ला के देगा, चूंकि प्यारा है तो हसनैन करीमैन की नौकरी करेगा, हजरत हफ्सा और मैमूना के घर का काम करेगा। अनस बिन मालिक कहते मैंने कोई तालीम नहीं पढ़ी, मैंने कहीं बैठ के कुछ नहीं सीखा, लेकिन आप किताबें खोल के देख लें, एक बहुत बड़ी तादाद है हदीसों की जो हजरत अनस बिन मालिक ने रवायत की है। वो कहते हैं मैं तो मुस्तफ़ा की बातें सुनता रहा और रब ने मुझे आलिम बना दिया, आलिम। और फरमाते एक दिन हुजूर ने सिर्फ कहा था, लंबी चौड़ी दुआएं नहीं, और मैंने कहा भी नहीं, मैंने नहीं कहा। एक दिन मदीने वाले महबूब ने कहा था, जा अल्लाह तेरे माल में भी बरकत दे, तेरी औलाद में भी बरकत दे। खत्म हो गई बात। लंबी दुआओं की क्या आदत थी? एक जुमला हुजूर ने फरमाया, और क्यों फरमाया? कि मेरी माँ मुझे छोड़ गई थी। फरमाते हैं कि हुजूर ने दुआ दे दी, मैं वही बीज डालता था जो सारा मदीना डालता था, वही पानी लगाता था जो सारा शहर लगाता था, उसी तरह हल चलाता था जिस तरह सारा शहर चलाता था। पर बाकियों के बाग में साल में 1 दफ़ा फल आता था, मेरे में 2 दफ़ा फल आता था। आप फरमाते थे मैं इस वक्त मौजूद हूँ तो मेरे बेटे बेटियाँ पोते पोतियाँ, मेरी औलाद की तादाद 100 से ज़्यादा है, इतनी मेरे चमन में बहार आई है। दोस्तों, एक सहाबी थे हजरत मुसअब इब्ने उमैर, चढ़ती जवानी, बड़े खूबसूरत कपड़े, इतना महंगा जोड़ा मक्के में और कोई नहीं पहनता था जितने मुसअब इब्ने उमैर पहनते थे, इतनी आला किस्म की चीजें और कोई नहीं खाता था जितनी वो खाते थे, लाडले थे। कलमा पढ़ने आए दारे अरकम में, तो नबी पाक ने फरमाया तू नाज़ो नाम में पला है, इस रास्ते का मुसाफिर कैसे बनेगा? यहाँ तो ठोकरें हैं, यहाँ तो मार खानी पड़ती है, तू कैसे बनेगा? अर्ज की या रसूलल्लाह आप कलमा तो पढ़ाएं। फिर इस बंदे ने फटे पुराने कपड़े भी पहने। फिर मौला अली शेर खुदा कहते हैं मैंने इस नौजवान को देखा कि एक पैर में जूता होता था, दूसरे में नहीं होता। ओ जीन जान दा कुछ वसा नहीं हो, ये जान यार नू दे ते शाद हो जा, इससे दिल दे हैं फसाद सारे, दिल दिलबर नू दे ते आजाद हो जा, जो रखे आबाद ते रो वसदा, ते जदों करे बर्बाद बर्बाद हो जा। आप फरमाते हैं फिर वो दिन रात कोई फर्क नहीं, गुलामी की, माँ ने कैद कर दिया, बाप ने कैद किया, मार खाई, पहले हबशा गए हिजरत करके। वो बच्चा जो किसी को खातिर में नहीं लाता था, ये वो मुसअब इब्ने उमैर है, अपनी जान पसंद थी तो हुजूर के हवाले कर दी। मदीने में नबी पाक ने इन्हें अपने से पहले मुबल्लिग बना के भेजा। हर सरदार की मिन्नतें की, हर सरदार की मिन्नतें की, कलमा पढ़ लो। वो चढ़ती जवानी, बड़ा बादशाह आदमी, लोग अपना रवैया तोड़ना नहीं चाहते। जो बंदा जिंदा होता है उसमें लचक होती है, जो पूरा अकड़ जाए समझो मुर्दा है, और जो आदमी लचक वाला हो वो तो अगर अकड़ जाए तो पैरों में भी शय आ जाए तो पकड़ सकता। ये समझ लेना, बहुत सारे लोगों को जिंदगी में कुछ नहीं मिला इसलिए कि वो अंदर लचक ही कोई नहीं थी। तकब्बुर के बुत बना के पूछते रहे सारी जिंदगी, तो मिलेगा क्या? मुसअब इब्ने उमैर कहते हैं हर चीज कुर्बान कर दी हुजूर के नाम पे। उहद के मैदान में शहीद हुए। इसने हर महीने नया जोड़ा पहना, आला खाने खाए। उस बंदे को जब कफन दिया जा रहा था तो कपड़ा पूरा नहीं था, सर ढांपते थे तो पैर नंगे, पैर ढांपते थे तो सर नंगा, तेनों लब दे आप गवाचे। पूरे वजूद के लिए कपड़ा मौजूद नहीं था। हुजूर ने फरमाया सर ढांप दो और पैरों पे घास डाल दो। बात बीत गई। वो जब उन्होंने कलमा पढ़ा था उसको 20 साल हो गए। वो मक्के में दारे अरकम में कलमा पढ़ा तो यहाँ उनकी लाश मुबारक पर खड़े होके मेरे नबी पाक ने सारी तारीख दोहराई। और मैं ये वो नौजवान था जो नाजो नाम ने पला था, ने बड़े आला खाने खाए, आला कपड़े पहने,
لیکن آج اس کا حال یہ ہے کہ اس کے بدن پر کپڑا موجود نہیں. فرمایا اس طرح کرو ذرا. ساری تاریخ حضور نے بیان کی, لوگوں کو بتلایا, جو نئے آنے والے تھے ان کو بتایا. فرمایا اب ذرا ان کو پیروں پہ گھاس ڈال کے قبر میں ڈالو, اور فرمایا ذرا ان کو بھیجو تو صحیح. انشاءاللہ میرا رب جب ان سے ملے گا تو بڑا راضی ہو کے ملے. اس ذات کی بلندی کو دیکھیں, اس کے مقام کو دیکھیں, اس کے مرتبے کو دیکھیں, پھر اس کی عطاؤں کو دیکھیں. پھر ہمارے بن مانگے اس نے ہمیں کیا کچھ دیا, اس کے نوازنے کو دیکھیں. میرا جو دوست مجھے زیادہ پیارا ہوتا ہے, اس کے گھر میں سادے شاپر میں سوٹ نہیں لے کے جاتا. میں اس کو منگاتا ہوں, گفٹ پیک میں بند کرتا ہوں, ساتھ ایک مٹھائی کا ڈبہ رکھتا ہوں, اس کو اچھے انداز میں لے کر کے جاتا ہوں کیونکہ مجھے پیارا ہے اور اس کی ادب اداب کا خیال کرتا ہوں. تو آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ قربانی کا مفہوم جانور کو ذبح کر دینا نہیں. قربانی کا مفہوم تو رب کی رضا کو پانے کا نام ہے, اللہ کی رضا کو پانا ہے. وہ کتنا اعلیٰ ہے, تو جب اس کی بارگاہ میں تحفہ بھیجنا ہے تو پھر آپ نے جانور کو پیش نظر نہیں رکھنا, پھر تو آپ نے اس مالک کو پیش نظر رکھنا ہے کہ جس کے شایان شان ہم کچھ پیش کرنے کی صلاحیت اور قابلیت نہیں رکھتے. تو اللہ کی ذات کے شایان شان دیکھیں نا, قرآن مجید نے ایک سوچ ہمارے ذہنوں میں پیدا کی. فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہیں بھلائی ملے اور تم درجہ ابرار میں داخل ہو جاؤ, ان الابرار لفی نعیم, وہ ابرار جنہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا, تم بر تک پہنچ جاؤ, تو پھر فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحب. فرمایا تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. یعنی وہ شے جس سے تمہیں پہلے پیار ہو جائے, جس سے پہلے تمہیں محبت ہو جائے, جو تمہاری پیاری ہو, وہ تم راہ خدا میں. آپ اس مفہوم کو اچھے طریقے سے ذہن میں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ایک جانور لینا ہے, بس ٹھیک ہے جی مناسب مل گیا تھا ذبح کر دیا. آپ اس کیفیت کو تو سمجھیں کہ یہ تحفہ کسی معمولی آدمی کو نہیں دینا, یہ رب کریم کی بارگاہ میں پیش کرنا. آپ ناراض نہ ہوں تو ہم تو معاذ اللہ قربانی کے موقع پر بھی جوے کا انتظار کرتے ہیں. آخری دن دیکھوں گا جوا چڑھ گیا, دب گیا. اگر تو جانور بڑا نیچے گر گیا تو موج بن گئی. مثلاً کیا ہو جائے گا, 20,000 سستا ہو جائے گا کیا؟ تو آپ کا یہ نفع نہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے 20,000 اور زیادہ لگ جائے اللہ کے راستے میں. وہ جو سٹیٹس تھا نا رب کی رضا کے لیے دینے کا, اپنی پیاری چیز مما تحبون, اور اس کے تحت ہمارے مفسرین نے لکھا اس سے مراد صرف مال دینا نہیں کہ کوئی بندہ سمجھے صرف مال دوں گا تو نیکی تک پہنچ جاؤں گا. وہ کہتے ہیں اگر تجھے برادری پیاری ہے تو برادری قربان کر مصطفیٰ کے نام پر. اگر تجھے عہدہ پیارا ہے تو اپنا عہدہ قربان کر نبی پاک کے نام پر. اگر تجھے علاقہ پیارا ہے تو ہجرت کر رسول اللہ کے نام پر. اور اگر تجھے اپنی ذات پیاری ہے, اگر تجھے اپنا آپ پیارا ہے, تو جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ, میں تے لگیاں توڑ نبھیساں, راہ تیرے وچ رول کے مرساں, تے قدم نہ پچھاں ہٹیساں, سجنا جان امانت تیری, تو جدو منگ سے میں پیش کرے سا. جان امانت تے جدو منگ سے میں پیش. ہمارا جو معیار بنے نا اللہ کے راستے میں دینے کا, وہ بڑا کمزور ہے, اس میں لطف نہیں, اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر, یہ سادی باتیں ہیں پر اس کے کبھی حسن کو سمجھیں. شکر کھانا انہیں پسند تھا. کس میں ہوتی ہے نا, کچھ لوگوں کو گوشت پسند ہوتا ہے, تو کچھ بچے ایسے ہیں کہ وہ گوشت پک جائے تو وہ گھر سے نکل جاتے ہیں اس دن. حضرت کو شکر بڑی پسند تھی, تو شکر کی بوریاں منگاتے اور وہ منگا کے اللہ کے راستے میں خیرات کرتے. آپ کے صاحبزادے کہتے حضور آپ پیسے دے دیں, کسی بندے کو کوئی ضرورت ہوگی تو وہ وہاں وہ لگا لے گا. تو آپ فرمانے لگے اللہ کہتا ہے پیاری چیز خرچ کرو, تو مجھے یہ پیاری ہے تو میں یہ نہ خرچ کروں. جو چیز آپ کی محبوب ہے, جو آپ کو جان سے عزیز ہے, جس سے آپ کو دلچسپی ہے, وہ جب آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو پھر آپ یؤمنون بالغیب کی ایک بڑی خوبصورت تفسیر بن جاتے کہ آپ نے تحفہ سجا کے, سوار کے, نکھار کے, خوشبو لگا کے, اچھی پیکنگ میں آپ نے اپنے مالک کے حضور پیش کیا. لیکن اگر آپ کہیں کہ اوہو خرچے بڑے زیادہ تھے, پہلے ہی حالات پہلے ہی بڑے خراب تھے, قربانی معاذ اللہ, تو آپ نے نا وہ مزہ خراب کر دیا, وہ ذائقہ نہیں ٹھیک رہا. وہ تو سودا ہی بڑا قیمتی ہے,
वो कहता तू एक देता जा 70 लेता जा, और नफ़ा ही नफ़ा, नुकसान वाला खाता ही कोई नहीं। अब देखे ना सहाबाए किराम का मिजाज क्या, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन वो दौड़ के आते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह गलती हो गई, और अपने आप को पेश करते हैं। एक खातून ने आके पेश नहीं किया कि या रसूलल्लाह मेरे पेट में नाजायज़ बच्चा है, मुझे पाक कर दे, कोई पकड़ के नहीं लाया, किसी ने आके उसे गिरफ्तार नहीं किया, मुकदमा नहीं कराया, पर्चा नहीं दर्ज कराया, 14 दिन के रिमांड के बाद नहीं मानी, खुद आई और आके कहा हुजूर मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बच्चे की विलादत के बाद उसे दोबारा बुलाया, कहा बाद में आना, वो आई, उसे संसार किया गया। तो जब किसी शख्स ने कहा ना कि ये तो बड़ी नफ्स के हाथों गिरफ्तार औरत थी और कितना बड़ा जुर्म किया, तो फिर हुजूर ने पता क्या फरमाया, फरमाया चुप कर जाओ, तुमने गुनाह देखा है, तुमने उसका एहसास नहीं देखा। जब तक एहसास गुनाह और एहसास ज़िया पैदा नहीं होता, उसकी वजह यह है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो मोमिन होता है ना, मोमिन वो धागे के बराबर गुनाह करे तो वो महसूस करता है कि पहाड़ के बराबर गुनाह है मेरे ऊपर, और जो मुनाफिक होता है ना वो पहाड़ के बराबर गुनाह करके कहता है ये तो धागे के बराबर है, महसूस ही नहीं करता कि मैंने इतने इतने जुर्म किए। वो तस्लीम करने को तैयार नहीं होता। जब तक तस्लीम नहीं करता तब तक तौबा का कोई माना समझ में नहीं आता, और तौबा करें तो फिर तौबा ना, और भाई जिसने मानना होता है वो तो इशारे से भी मान जाता है, और जिन्होंने नहीं मानना ना, मैं कई दफ़ा कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरा जो दौर है ये सियाने लोगों का दौर है, समझदार ज़्यादा हैं, और समझदार भी उस तरह के समझदार नहीं जिस तरह का मामला फ़हम समझदार होता है। समझदार चालाक किस्म के, अपने हक में समझदार और अपने ज़हन के मुताबिक फ़ैसला करने वाले लोग। फिर हम बहुत सारी जगहों पे टामुक टोनियाँ खाते हैं। जिसने मानना है उसने इशारे से भी मान जाना है, और जिसने नहीं मानना उसने कहना मुझे 24 साल हो गए फलानी जगह जुमा पढ़ते और मैं मानने को तैयार नहीं हुआ। नहीं ना मानना तो मुझे 20 साल हो गए फलानी जगह जाते आते, बस नहीं मानना तो फिर मिजाज नहीं होता। जिसने मानना है, हज़रत फुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह डाकू थे, और निरे डाकू नहीं थे, डाकुओं के सरदार थे। तो इरशाद फरमाते हैं कि मेरा तरीका ये था कि मैं एक पूरे काफ़िले की सूरत में हमला करता था तो लोग डरा करते थे, अगर कि फुज़ैल बिन इयाज़ के डाकुओं ने हमला किया तो फिर नहीं। एक दिन गुजर रहा था तो एक कारी साहब आयत पढ़ रहे थे, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद ना होना, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक वो सारे ही गुनाह माफ़ कर देगा। आप फरमाते मेरे दिल में बात असर कर गई। मानना है ना, जिसने नहीं मानना उसने 6666 आयतों का तर्जुमा पढ़ के भी तवज्जो नहीं करनी। आप इरादा करें ना, आप अपनी दिल की ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाएं। फरमाते हैं मैं फ़ौरन वो आयत सुनी तो मैं रोया, और मैं वो हाफ़िज़ साहब के पास चला गया, उनसे इजाज़त ली, उनके कमरे में दाखिल हुआ। मैंने कहा आपने भी आयत पढ़ी है कि अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा? तो जिस बंदे ने कई साल डाके डाले हों, बेटियां रोती रहती हूँ पर वो माल लेके आ गया हो, माएँ वास्ते देती रहती हूँ पर वो लूट के निकल आया हो, अब जी अगर वो बंदा भी सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह माफ़ कर देता है। तो आफो जी कहने लगे मैं कौन होता हूँ तुम्हें कोई तफसीर बताने वाला, मैंने तो कुरान की आयत पढ़ी है। मेरा रब कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुमने मायूस नहीं होना, तुम आ जाना, माफ़ी मांग लेना, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। अल्लाह सारे गुनाह, तो ये तो अल्लाह फरमा रहा है। फुज़ैल बिन इयाज़ कहते हैं मैंने कहा ख़त्म हो गई बात, तौबा भाई। वापस आया तो वो मेरे साथ जो थे ना, उनसे मैंने कहा सरदार नया तलाश कर लो भाई। अब इरादे बदल गए, प्रोग्राम कुछ और हो गया। अब तो लोग हमें ताने देंगे, अब तो लोग बातें करेंगे क्यों थे कि लैन जाना है। फुज़ैल बिन इयाज़ कहने लगे बस भाई तौबा करनी, अब तुम कोई और सरदार तलाश कर लो। और ऊपर ऊपर से नहीं कहा, तौबा की तकरीरें नहीं की, दूसरों को मैसेज नहीं भेजे, और लेक्चर नहीं झाड़े, रो के का, दर्द से का, दिल से का। तो वो जो बाकी के थे ना, उन पर सरदार की बात का असर हुआ। कहने लगे सरदार
हमने सरदार नया नहीं ढूंढना, अगर चोरियां मिल के की हैं तो अब तू इस तरह तो ना कर, तौबा भी मिल के ही करेंगे, अब अल्लाह अल्लाह भी मिल के ही करेंगे, अब बस तू अगर इधर जाएगा तो हम भी तो जाएंगे ना। अल्लाहु अकबर। फुज़ैल बिन अय्याज़ कहते हैं ज़ाहिर है माल लूटा करते थे। मैंने मसला पूछा उलमा से तो उन्होंने बताया कि ये तो हुकूकुल बात का मसला है, जो लूटा है वो तो वापस करना ही पड़ेगा। अब मैंने वो पैसे जमा किए, अब सारे तो मेरे पास थे नहीं, जितने मैं दे सकता था दिए, जो खा चुका था वो रह गए। एक यहूदी के पैसे रह गए, उसके घर चला गया। मैंने जाके उसे कहा मियाँ मैंने कर लिया तौबा, और मैं वो फुज़ैल बिन अय्याज़ डाकू हूँ जिसके तेरे घर से इतना माल लूटा था, मेरे पास पैसे कोई नहीं, वो पैसे लग गए, अब कर दे। वो कहने लगा ना जनाब, ये भी कभी कभी होता है, लोग ना शराफत को बुज़दिली समझ लेते हैं। फुज़ैल बिन अय्याज़ से कहने लगा मैं तो पैसे लूँगा, ऐसे तो नहीं माफ़ करता। आप फरमाने लगे पैसे तो कोई नहीं, ये सच्ची तौबा है। वो कहने लगा फिर इस तरह करो, मेरी ऊँटों को चारा डालो, पैसे पूरे हुए तो चलेगा ना। कल डाकू थे, अभी वो तलवार चलानी आती है, नेज़ा चलाना आता है, डटना आता है, आसाब मजबूत है, मसला कोई नहीं, लेकिन तौबा सच्ची की है ना, ये सच्ची तौबा वाले लोगों का तरीका है। उससे कह सकते थे कि जा आज थोलब देनी ले ले, तुझे कहा माफ़ कर दे, तू तैयार ही नहीं मानने को। हज़रत फुज़ैल बिन अय्याज़ कहने लगे अगर ऊँटों को चारा डालने से तू माफ़ी देता है ना, तो मैं तेरे ऊँटों को चारा डालने को भी तैयार। क्यों कि राज़ी अल्लाह को करना है, अपने ज़मीर से बोझ उतारना है, बंदों के सामने सरखुरू नहीं होना, अल्लाह के हुजूर होना है। तौबा का मतलब है रब की बारगाह में सरखुरू होना, बंदों के सामने नहीं। हज़रत फुज़ैल बिन अय्याज़ कहने लगे डालेंगे तेरे ऊँटों को चारा, क्यों नहीं डालना। 2-4 दिन चारा डाला तो वो यहूदी एक दिन कहने लगा कि ये ना ठीकरियों से बड़ी हुई थैली है, ये तो ज़रा उठा के ला। हज़रत फुज़ैल बिन अय्याज़ ने उठा के उसे दी, जब उसने खोली तो अशरफियों की भरी हुई थी। तो हाथ फरमाने लगे तू तो कह रहा था ठीकरियाँ उठा के ला। कहने लगा मैं तौरात बड़ी पढ़ता हूँ, आलिम हूँ, मैंने तौरात में पढ़ा था कि मुसलमान जब सच्ची तौबा कर लेंगे ना तो रब ठीकरियों को भी सोना बना दिया करेगा। फिर ये मिट्टी के ढेले अशरफियाँ बना करेंगे। तो मैं ना तेरी तौबा चेक कर रहा था, ये इसमें मैंने रोड़े बड़े हुए थे, लेकिन तू उठा के लाया, तो तेरी तौबा भी सच्ची है और तुम्हारा दीन भी सच्चा है। अब इस तरह कर, माफ़ी इस शर्त पे दूंगा कि मुझे कलमा पढ़ा ताकि मैं भी मुसलमान हो जाऊँ। तौबा के मामले में एहसास, और मैंने कहा कि जिसने इशारा लेना है, इशारा, एक ज़ाज़ान नाम का ना गवैया था, आवाज़ बड़ी सुरीली थी। शराब खाने में जब महफिलें सजती थी तो माज़अल्लाह वो गाने गाया करता था, सुरीली आवाज़ थी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद हुजूर के सहाबी, हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला इब्न मसूद उसी तरह कुरान पढ़ते हैं जिस तरह मेरे ऊपर नाजिल हुआ था। अब्दुल्ला इब्न मसूद ना छोटा कद और पतली पतली टांगे थी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद। एक दिन दरख्त पे चढ़े हुए थे तो कुछ लोगों ने ना, बच्चे करते हैं ना मजाक, माज़अल्लाह कुछ ने कहा कितनी पतली टांगे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन अब्दुल्ला टांगों का वजन उहद पहाड़ से भी ज्यादा होगा। जबरदस्त सहाबी है। और हुजूर ने फरमाया मैंने जिसको गवर्नर बनाया, किसी जगह अमीर बनाया, मशवरा करके बनाया, अगर मैं किसी को बगैर मशवरे के अमीर बनाता तो अब्दुल्ला इब्न मसूद को बनाता। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद गुजर रहे थे तो वो जो ज़ाज़ान नाम का गवैया था वो गाने गा रहा था। हमारी जो तकरीरें हैं ना जी, मेरी तरह के लोग, वो चूँकि जुम्मा पढ़ाना है, 45 मिनट पास करने हैं, तो ना वो ज़ौक़ से तैयारी, ना वो दर्द, कौम की इस्लाह। एक मेरे ऐसा फरमाया करते थे तुम्हारा बच्चा बिगड़ जाए तो कितने पापड़ बेलते हो सही हो जाए, यकदम खुदा न खास्ता खाकम बदहन, करोड़ दफ़ा अल्लाह माफ़ करे, किसी बाप को रात को खबर मिल जाए कि तेरा बेटा नशा करता है, सोएगा रात को, रोएगा कि नहीं मुसल्ला बिछा कर। लेकिन ये सिर्फ अपने बेटे के बारे में है, काश कौम के हर बेटे के बारे में हमारा यही ज़हन बन जाए कि यार ये क्यों बिगड़ गया है,
اور اس درد سے جب ہم اصلاح کریں گے، تقریر کریں گے، پھر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ اس میں اثر بھی پیدا کرے اور اس میں تاثیر آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے تو اب درد تھا نا دل کے اندر، اور اگر کسی نے توبہ کرنی ہے تو جملے سے بھی کر لینی۔ آپ گزرے، سریلی آواز کانوں میں آئی، کھڑے ہو کے کہنے لگے کون ہے؟ کہ جناب زازان نام کا گویہ ہے، مصطفیٰ کریم کے شانوں والے غلام کی زبان سے لفظ نکلے، کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ اللہ اکبر، کاش کوئی ایسا ہو تو صحیح جو ہمیں کہے کہ کاش یار تو قرآن پڑھتا، کتنی سونی آواز ہے، کاش تو نعت پڑھتا، کوئی کہے تو صحیح، کوئی کہتا ہی نہیں، کوئی کہتا ہی نہیں کتنا سونا چہرہ ہے، کاش اس پہ داڑھی ہوتی، کوئی کہتا ہی نہیں میری ملت کے جوانوں کا۔ سینکڑوں لوگ ہیں۔ ایک بچہ مجھے ایک دفعہ ملا لاہور میں، تو میرے گلے رکھ کے اس طرح رویا جس طرح کو بچھڑا ہوا روتا ہے۔ کہنے لگا پیر صاحب مر جان لگے ہیں، کوئی ساڑی اصلاح ہی نہیں کردا، کھوب گئے گناہ میں، کوئی باں ہی نہیں پھڑدا، کوئی ملے تو صحیح یہ ہمارے دکھوں کا مداوع کرے، کوئی نہیں، اپنی اپنی نفسا نفسی، کوئی بات بتانے والا ہی نہیں۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ تو ہم ہی سو گئے، داستان کہتے کہتے لوگوں کا دل کرتا ہے ان کی اصلاح ہو جائے، پر کوئی درد والا ہو، کوئی ایسی بات ہو تو تب ہے نا۔ آئے ہائے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا، یہ کہہ کے چلے گئے۔ باہر وہ نکلا نا، جب سارے لوگ باہر نکلے اس معاذ اللہ بری مجلس سے، تو چیم گوئیاں ہو رہی تھی کہ آج تو یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آئے تھے۔ تو زازان سے کسی نے کہا کہ آج نا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تیری آواز سنی، تیری آواز، تو وہ کہہ رہے تھے کاش اتنی سونی آواز سے قرآن پڑھتا تو مزہ آتا، کاش۔ وہ کہنے لگا نبی پاک کے صحابی نے میرا نام لیا ہے، گویہ ہو کے میرا ذکر کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے میرا نام لے کے کہا ہے کہ کاش میں قرآن پڑھتا، وہ میرے لیے کہا مصطفیٰ کے صحابی نے، حضور سے قرآن سیکھنے والے کی خواہش ہے کہ میں قرآن پڑھوں۔ دوڑے گئے، ادھر ملیں گے عبداللہ ابن مسعود، فلاں فلاں جگہ غسل کیا، وضو کیا، پیروں میں لگ گئے جا کے، کہنے لگے سونیا جس کے قرآن پڑھنے کی تعریف مدینے والے کریں وہ میرے بارے میں کہے کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے تھا، آج سے میں نے ٹھوکر ماری سارے گانوں کو، سکھاؤ مجھے قرآن، میں قرآن ہی پڑھا کروں، میں قرآن پڑھ پڑھ کے سناؤں گا، لوگ میری زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت سنا کریں گے۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، کوئی تو ہو نا جو کہے، کوئی تو ہو۔ فرمانے لگے بس ہو گئی حضور، آپ دیکھیں گے میں قرآن ہی پڑھوں گا، میری زبان سے اب اللہ کی کتاب کی تلاوت ہی ہو گئی، طے ہو گئی بات۔ تو کسی نے نصیحت لینی ہے توبہ کے لیے تو ایک جملہ بھی کافی ہے، ایک جملہ بھی۔ اور میں نے کہا کہ اگر صرف تقریریں سننی ہیں، واعظ ہی سننے اور ساری زندگی اسی پہ لگانی ہے کہ آج بڑا جملہ کا، آج بڑا مزہ آیا، آج فلانی بات ہو پہلی دفعہ سنی، کچھ قرضے دے کے جان چھوٹے گی، اس کے بغیر جان نہیں چھوٹتی۔ اپنی قضا نمازوں کا حساب لگائیں اور ان کو نہ صحیح کر کے ادا کریں۔ ایک مسئلے میں بڑی دیر سے دوستوں کو اشارے کنایتاً باتیں کہہ رہا ہوں، پھر کہتا ہوں، میں نے شب برات کو تفصیل سے یہ بات کی تھی، پھر کرتا ہوں، اپنے معاملات کو صاف کریں، لینے دینے کے مسائل میں اپنے آپ کو ایک میں منت کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں اپنے دوستوں سے، خدا را کبھی بھی بڑے سے بڑا کام کرنا یا چھوٹے سے چھوٹا کرنا، اس میں سود کا کوئی نقطہ نہ آنے دینا، آپ کا دل سخت کر دے گا، آپ کے آنسو لے جائے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ اس طرح پیشاب کا ایک قطرہ کئی من دودھ کو تباہ کر دیتا ہے، یہ سود آپ کے اصل مال خدا را۔ یہ میری منت ہے، میری گزارش ہے۔ میں ان دوستوں کو جانتا ہوں، مجھے لگتا تھا کہ یہ ولایت کا رستہ طے کریں گے،
لیکن چلے کچھ جگہ مجبوریاں ہوتی ہیں, کچھ معاملات ہوتے ہیں, لیکن کوئی ایک آدھ نقطہ ایسا آتا ہے بیچ میں, وہ لے جاتا ہے ساری چیزیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ بڑا سفر کر کے آتا ہے, بکھرے بال, بری حالت, رو کے دعائیں مانگتا ہے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتا ہے, اور اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. سونیا آپ کہہ رہے ہیں رحمت للعالمین ہو کے کہ رب قبول نہیں کرتا. حضور نے فرمایا اس نے پہنا بھی حرام پیسوں کا, کھایا بھی حرام پیسوں کا, پیا بھی حرام پیسوں کا, اتنی مرضی مانگے پھر مالک اس کی دعاؤں کو مستجاب. ہمارا ایک تو ہے اپنا عمل, ایک ہے توبہ, ایک بات کی اعمال. ہم نے ایک آخری بات یہ آپ سے کرنی ہے کہ ہمارے ذمے جس طرح ہمارے بچوں کی ڈیوٹی ہے نا, بیوی کا نان نفقہ خامد کے ذمے ہوتا ہے, ماں باپ بوڑھے ہوں تو ان کی ڈیوٹی اولاد کے ذمے, اسی طرح ہم قیامت